انما بے شک مثل الحیات دنیا دنیا کی زندگی کی مثال، تو بے شک دنیا کی زندگی کی مثال کماء جیسا کہ پانی انزلناہ من السماء اتارا ہم نے آسمان سے۔ دنیا کی زندگی کی مثال بارش کی ہے، جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ فاختلط پھر وہ مل جل گیا، بھی ساتھ اس کے نبات الارضی زمین کی نباتات، پھر وہ زمین کی نباتات کے ساتھ مل جل گیا، مما اس میں سے جو یاکل ناسو کھاتے ہیں لوگ، والانعام اور چوپائے، پھر اس کے ساتھ سبزہ اگا جسے آدمی اور جانور مل جل کر کھاتے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب خذت الارض حاصل کر لیا زمین نے، زخرفہا اپنی آرائش، وزینت اور اپنی زینت، یہاں تک کہ زمین نے اپنی آرائش اور زینت حاصل کر لی۔ وظنا اور گمان کر لیا اہلہا اس کے رہنے والوں نے، انہم بے شک وہ قادرون قادر ہیں، علیہا اس پر، تو اس کے رہنے والوں نے یہ گمان کر لیا کہ اب اس پر قادر ہیں، پوری دسترس میں آ چکی ہے زمین ہماری۔ اتاہا تو آ گیا، امرنا ہمارا حکم، لیلاً رات کو، او نہاراً یا دن میں۔ فجعلناہا تو کیا ہم نے اس کو، حصیداً کاٹ ڈالا جڑ سے، کألم گویا کہ وہ نہ تغنا کچھ بھی نہ تھا، بالامسی کل کو، تو وہ ایسا کر ڈالا گویا کہ کل کو کچھ تھا ہی نہ۔ کذالک اسی طرح، نفصل الآیات ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو کہ غور و فکر کرے۔ اسی طرح ہم غور و فکر کرنے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی اور پھر اس کی بربادی کی مثال زمین کے سبزے سے دی جا رہی ہے کہ بادل سے پانی برسا، زمین لہلہا اٹھی، طرح طرح کی سبزیاں، چارے، پھل پھول، باغات پیدا ہو گئے، انسانوں کے کھانے کی چیزیں، جانوروں کے چرنے کی چیزیں چاروں طرف پھیل گئیں، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آنے لگی۔ پھر ایک دم تیز آندھیوں کے چکر چلنے لگے، برف باری ہوئی، اولے گرے، پھل پھول پتے بھی جل گئے، درخت اجڑ گئے، تازگی خشکی سے بدل گئی، کھیت باغات ایسے ہو گئے گویا تھے ہی نہیں، اور جو چیز کل تھی آج نہیں تھی۔ حدیث میں ہے، دنیا کے کروڑپتی کو جو کہ ہمیشہ ناز و نعمت میں پل رہا تھا، جہنم میں ایک غوطہ دے کر پھر اسے پوچھا جائے گا کہ کہو تمہاری دنیا کی زندگی کیسی گزری؟ وہ جواب دے گا، میں نے تو کبھی کوئی راحت دیکھی ہی نہیں، کبھی آرام کا نام بھی نہیں سنا۔ اسی طرح دنیا کی زندگی میں جس نے ایک گھڑی آرام کی نہیں گزاری تھی، اسے لایا جائے گا جنت میں ایک غوطہ دلا کر اسے پوچھا جائے گا کہ کہو دنیا میں کیسے رہے؟ وہ جواب دے گا، پوری عمر کبھی رنج و غم دیکھا ہی نہیں، کبھی تکلیف اور دکھ کو سنا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح عقل مندوں کے لیے واقعات واضح کرتا ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں، ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں کے چکر میں پھنس جائیں اور اصلی زندگی کو سمجھ ہی نہ پائیں۔ اس کی رونق تو 2 دن کی ہے، واللہ اور اللہ یدعو پکارتا ہے، الی طرف دار السلام سلامتی کے گھر کی طرف، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھروں کی طرف اپنے بندوں کو بلاتا ہے جو دنیا کی طرح فانی نہیں بلکہ باقی ہے، دنیا کی طرح 2 دن کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کی نعمتوں اور رحمتوں والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ سے کہا گیا تیری آنکھیں سو جائیں، تیرا دل جاگتا رہے اور تیرے کان سنتے رہیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر فرمایا گیا، ایک سردار نے ایک گھر بنایا، وہاں دعوت کا انتظام کیا، ایک بلانے والے کو بھیجا جس نے اس کی دعوت قبول کی، گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھانا کھایا،
جس نے نہ قبول کی، نہ اسے اپنے گھر میں آٹا ملا، نہ دعوت کا کھانا میسر ہوا، نہ سردار اس سے خوش ہوا، تو پس اللہ سردار ہے اور گھر اسلام ہے اور دسترخوان جنت ہے اور بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ للذین، ان لوگوں نے جنہوں نے احسنوا نیکیاں کی، الحسنہ تو بدلہ ہے اچھا، وزیادتن اور زیادہ بھی ہے، ولا اور نہیں، یرحقو چھائے گی، وجوہہم ان کے چہروں پر، قطرن کوئی سیاہی، ولا ذلتن اور نہ ذلت۔ تو جن لوگوں نے نیکیاں کی ان کے لیے بلائی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ دیا جائے گا، ان کے کیے سے بھی زیادہ، اور نہ ہی ان کے منہوں پر سیاہی چھائے گی اور نہ ہی ضلالت۔ اولئک اصحاب الجنہ، تو یہی لوگ رہنے والے جنت کے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیک اعمال کیے، با ایمان رہا تو اسے بدلے میں نیکیاں اور بلائیاں ملیں گی۔ احسان کا بدلہ احسان ہے، ایک ایک نیکی بڑھا چڑھا کر زیادہ کر دی جائے گی، ایک کے بدلے 700 تک اسے بدلہ دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور اس وقت ایک منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ اے جنتیوں، تم سے اللہ کا ایک وعدہ ہوا تھا، اب وہ پورا ہونے کو ہے۔ یہ کہیں گے الحمدللہ، ہمارے میزبان باری ہو گئے، ہمارے چہرے نورانی ہو گئے، ہم جنت میں پہنچ گئے، ہم جہنم سے دور ہو گئے، اب کیا چیز باقی ہے؟ تو اس وقت حجاب ہٹ جائے گا اور یہ اپنے پاک پروردگار کا دیدار کریں گے، واللہ چیز میں انہیں وہ لذت و سرور حاصل نہ ہوگا جو دیدار اللہ میں ہوگا۔ تو یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ منادی کہے گا، حسنہ سے مراد جنت تھی اور زیادت سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا۔ ایک حدیث میں یہ فرمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے، میدان محشر میں ان کے چہروں پر نہ ہی سیاہی ہوگی اور نہ ہی ذلت ہوگی، جیسے کہ کافروں کے چہرے پر یہ دونوں چیزیں ہوں گی۔ غرض ظاہری اور باطنی یہ احانت سے دوچار ہوں گے، چہرے پر نور اور دل راحتوں سے مسرور ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی انہی میں شمار کرے، اللہ ہمیں انہی میں شمار کرنا۔ والذین، تو جن لوگوں نے کسبوا السیئات برے اعمال کیے، جزاء بدلہ ہے سیئات برائی کا، بمثلہا اسی کی طرح۔ تو جس نے برے اعمال کیے تو اس کی برائی کا بدلہ بھی اسی کی طرح کا ہوگا۔ وترحقہم، اور چھا جائے گی، ذلت ذلت، اور ان کے منہ پر ذلت چھا جائے گی۔ ما لہم، نہیں ہوگا، من اللہ اللہ کے سوا، من عاصم کوئی بچانے والا، اور کوئی ان کو اللہ کے سوا بچانے والا نہ ہوگا۔ کأنما، گویا کہ وہ اغشیت ڈانپ لیں گے، وجوہہم ان کے چہروں کو، قطعاً ٹکڑے سے، من اللیل مظلماً اندھیری رات کے ٹکڑے، کہ منہوں پر اس طرح کی سیاہی ہوگی کہ گویا ان کے منہوں پر اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہوں۔ اولئک، تو یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، رہنے والے آگ کے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہی لوگ آگ میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیک لوگ کا حال بیان کرنے کے بعد اب برے لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ جن کی نیکیاں کم ہوں گی، ان کی بدکاریاں ان کے چہروں پر سیاہی کی طرح چمٹ جائیں گی، ذلت و پستی سے ان کے منہ کالے پڑ جائیں گے۔ یہ اپنے مظالم سے اللہ کو بے خبر سمجھتے رہے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، لیکن اس نے انہیں ڈیل دے رکھی ہے قیامت کے دن تک کی۔ آج ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی، کوئی نہ ہوگا جو کام آئے گا اور عذاب سے بچا پائے، کوئی بھاگنے کی جگہ بھی نظر نہیں آئے گی، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کافروں کے چہرے ان کے کفر کی وجہ سے سیاہ ہوں گے، اب کفر کا مزہ اٹھاؤ۔ مومنوں کے منہ نورانی اور چمکیلے اور سفید ہوں گے، کافروں کے چہرے ذلت و پستی سے رسوا ہوں گے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، نحشرہم، ہم اکٹھا کریں گے ان کو، جمیعاً سب کو، پھر جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ثم، پھر نقول، ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، پھر ہم سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکوں سے کہیں گے، مکانکم، اپنی جگہ پر تم، انتم ہو تم، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک، اور مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔
فزیلنا تو ہم تفرقہ ڈال دیں گے بینہم ان کے درمیان، وقالا اور کہیں گے شرکاؤہم ان کے شریک، ماں نہیں کن تم تھے تم ایانا ہماری ہی تعبدون تم عبادت کرتے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہم کو تو نہیں پوچھتے تھے، ہماری بات تو نہیں کرتے تھے۔ مومن کافر نیک سب قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ایک بھی باقی نہیں بچے گا، پھر مشرکوں کو اور ان کے شریکوں کو الگ کھڑا کر دیا جائے گا۔ ان مجرموں کی جماعت مومنوں سے الگ ہو جائے گی، سب جدا جدا گروہوں میں بٹ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ خود فیصلوں کے لیے تشریف لائیں گے۔ مومن سفارش کر کے اللہ کو لائیں گے کہ وہ فیصلے فرما دے۔ فکفا تو کافی ہے باللہ اللہ شہیدم گواہ بیننا و بینکم ہمارے اور تمہارے درمیان، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ ان نہیں تھے، ان کننا تھے ہم، ان عباداتکم تمہاری عبادت سے، لغافلین البتہ غافل۔ ہم تو مشرک جو دنیا میں جن کی عبادت کرتے رہے تھے ان کو پکاریں گے، لیکن آج وہ ان سے غافل ہو جائیں گے اور ان کے دشمن بن کر ان کے مقابلے پر آ جائیں گے، صاف کہیں گے کہ تم نے ہماری عبادت نہیں کی، ہمیں کچھ خبر نہیں، ہم تمہاری عبادتوں سے بالکل غافل رہے۔ اللہ خوب جانتا ہے نہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کرنے کو کہا تھا، نہ ہم اس بات سے خوش تھے۔ ہنالک وہیں تبلو وہ آزمائے جائیں گے، کلو نفس ہر شخص، تو ہر نفس وہیں آزما لیا جائے گا، ما اسلفت جو اس نے آگے بھیجا ہوگا، وردو اور وہ لوٹائے جائیں گے، اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحقی مولا ہے جو ان کا سچا، اور وہ اپنے سچے مولا کی طرف لوٹائے جائیں گے، وزلہ اور آتا رہے گا انہم ان سے ما کانوا یفترون جو کہ وہ باندھتے رہے تھے، اور جو بہتان وہ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔ وہاں ہر شخص اپنے اعمال دیکھ لے گا، اپنی بلائی برائی معلوم کر لے گا، نیک و بد سامنے آ جائے گا، سارے نقاب ظاہر ہو جائیں گے، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے کام سامنے ہوں گے، نامہ اعمال کھلے پڑے ہوں گے، انسان اپنا حساب خود ہی کر لے گا۔ اس میں ہے ہر امت کو حکم ہوگا کہ اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے کھڑی ہو جائے، سورج پرست سب سورج کے پیچھے ہوں گے، چاند پرست چاند کے پیچھے، بت پرست بتوں کے پیچھے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تمام کاموں کے فیصلے اسی کے ہاتھ ہوں گے، اپنے فضل سے نیکوں کو جنت میں اور اپنے عدل سے بدوں کو جہنم میں لے جائے گا۔ مشرکوں کی ساری جو جھوٹ تھے ان کے سامنے کھول کر رکھے جائیں گے، سارے پردے اٹھ جائیں گے۔